ایک دفعہ ایک M&A کی بیٹی اپنی گاڑی پر سوار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے نکل پڑی۔ اس کی ماں اس سے بہت منع کرتی رہی کہ اپنے ساتھ ڈرائیور کو لیتی جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ میں نے اکیلے جانا ہے۔ وہ اپنی بڑی سی گاڑی پر سوار ہوئی اور شہر کی طرف چل پڑی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک سنسان جگہ سے ہوا تو بہت گھنے درخت اور جنگلات موجود تھے۔ اس لڑکی کو سامنے سے ایک بوڑھا کھڑا ہوا نظر آیا جو کمزوری کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ اس لڑکی کو اس بوڑھے پر ترس آیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس بوڑھے کی مدد کر لوں۔ اس نے گاڑی روکی اور گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس بوڑھے کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے جیسے ہی اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس کے سامنے بہت سارے ڈاکو آ کر کھڑے ہو گئے۔ حقیقت میں وہ بوڑھا نہیں تھا، بلکہ وہ ڈاکو میں سے ایک ڈاکو تھا جس نے بوڑھے کا حلیہ بنایا ہوا تھا، اور اس لڑکی کو یرغمال بنانے کے لیے انہوں نے چال چلی تھی۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ میں پوری طرح پھنس چکی ہوں کیونکہ ان ڈاکو کے پاس بہت اسلحہ موجود تھا اور وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور جب ان کے سردار نے اسے دیکھا تو وہ عجیب و غریب ہنسنے لگا اور کہا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی کبھی پہلے میری باہوں میں نہیں آئی۔ پھر اس نے اپنے آدمی کو حکم دیا کہ لڑکی کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ ڈاکو نے اس کو پکڑا اور سردار کے قریب لے گئے۔ سردار نے اس کی باہوں میں پکڑا اور کہا، آج کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوگا، کیونکہ تم سے پہلے میں نے کبھی اتنی امیر اور حسین و جمیل لڑکی کو اپنی باہوں میں نہیں لیا۔ اور اس کے بعد وہ اس کو اٹھا کر اس گھنے جنگل میں جانے ہی لگا تھا کہ ایک آدمی اپنی گاڑی پر اس جنگل میں آ پہنچا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان ڈاکو نے اس لڑکی کو یرغمال بنا رکھا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بنا وہاں رکا اور ڈاکوؤں کو کہا کہ اس لڑکی کو شرافت سے چھوڑو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سب ہنسنے لگے اور کہا کہ تم ہمارا کیا بگاڑو گے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس نوجوان نے کہا، اس لڑکی کو چھوڑے بنا میں نہیں جاؤں گا، اور ان ڈاکوؤں کے سردار کو کہا کہ تم دوسری لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں؟ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن وہ نوجوان نہ مانا، اور وہ نوجوان بھی کوئی عام نوجوان نہیں تھا بلکہ کسی خاص ایجنسی کا افسر تھا۔ اس نے اپنی جرات مندی سے اس نے تمام ڈاکوؤں کو بھگا دیا اور لڑکی کو سہارا دیا۔ جب وہ لڑکی نے صورتحال دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی کیونکہ اس نوجوان کے آنے سے پہلے اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب میری عزت بھی جائے گی اور میری جان بھی جائے گی۔ لیکن جب اس نوجوان نے تمام ڈاکوؤں سے نجات پا لی تو وہ خوشی سے آ کر اس نوجوان کے گلے لگی، اور نوجوان نے اسے تھپکی دی اور سہارا دیا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اسے ایک نمبر دیا اور کہا، کبھی زندگی میں میری ضرورت پڑے تو اس نمبر پر ضرور رابطہ کرنا۔ اس کے بعد وہ لڑکی اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی، اور پھر چند دنوں بعد اس کے باپ نے ان تمام ڈاکوؤں کو بھی پکڑوا لیا۔ وہ نمبر اس لڑکی کے پاس موجود تھا۔ اب وہ لڑکی صرف نوجوان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اب وہ ہر وقت اسی کو دل میں یاد کرتی رہتی۔ پھر اس نے ہمت کر کے اس کے ساتھ رابطہ کیا، اور چند دنوں کی گفتگو کے بعد ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی، اور پھر وہ آپس میں ملنے لگے، اور پھر یہ چند دنوں کی دوستی محبت اور پیار میں بدل گئی، اور پھر اس کے بعد اس لڑکی نے اس لڑکے کو شادی کرنے کے لیے بھی پیشکش کر دی، اور وہ لڑکا بھی اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس لڑکی کا باپ M&A اس لڑکے کو دیکھ کر اور وہ بھی اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ ساری رات فون پر گفتگو کرتے، دن کو گھومتے پھرتے، اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان لڑکی کہیں گھومنے پھرنے کے لیے باہر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن اس ایکسیڈنٹ میں اس لڑکی کو کچھ نہ ہوا، کیونکہ جب وہ جا رہے تھے راستے میں اس لڑکی نے گاڑی کو رکوا کر ایک دکان سے پانی کی بوتل خریدنے کے لیے گئی۔ جیسے وہ اس گاڑی سے اتر کر دکان پر پہنچی تو پیچھے ایک بڑی سی گاڑی نے آ کر ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی، اور ان کی گاڑی کلا بازی کھاتی ہوئی کئی قدم دور جا کر رکی۔
اس میں بیٹھا وہ نوجوان شدید زخمی ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی دوڑتی ہوئی گاڑی کے قریب گئی اور لوگوں نے اس گاڑی میں سے اس آدمی کو بڑی مشکل سے نکالا۔ وہ نوجوان بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی اس کو دیکھ کر زور زور سے چیخ رہی تھی۔ پھر اس نوجوان کو زخمی حالت میں ہسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈاکٹروں سے ہسپتال جانے کے بعد چند گھنٹوں بعد ہی اس کی موت ہو گئی۔ جب یہ خبر لڑکی کو ملی تو وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ اتنی روئی کہ پورا ہسپتال والے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور پھر اسے ہسپتال کی نرسیں اسے سہارا دینے لگیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی کہ اتنے میں وہ ڈاکٹر کمرے کے باہر آیا اور اس لڑکی کو کہا، اے لڑکی، تم قضا و قدر پر یقین رکھتی ہو یا نہیں؟ اس لڑکی نے کہا، ڈاکٹر صاحب، مجھے قضا و قدر پر پورا یقین ہے، لیکن میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو چکی ہوں۔ اب مجھے اپنے جینے کا مقصد ہی دکھائی نہیں دیتا۔ اس نوجوان کے ساتھ میری بہت سی یادیں جڑ چکی تھیں۔ یہ سننے کے بعد وہ ڈاکٹر ہنسنے لگا اور کہا، اے لڑکی، میں بھی قضا و قدر پر پورا یقین رکھتا ہوں، لیکن اس نوجوان کے بارے میں جان کر اور تم دونوں کے بارے میں سن کر مجھے قضا و قدر پر پورا اور پختہ یقین ہو چکا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو اور ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور تمہاری تربیت بھی بہت اچھی ہے۔ لیکن جب اس نوجوان کی موت کے بعد پولیس نے تفتیش کرنے کے لیے آئی تو اس کے جیب سے نکلنے والے کاغذات دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ نوجوان اس ملک کا آدمی ہی نہیں ہے۔ پھر مزید تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ساتھ والے مخالف ملک کا جاسوسی تھا۔ وہ تمہیں پوری طرح استعمال کر کے ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہتا تھا اور اصل میں خود بھی ٹیررسٹ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ تم ایک طاقتور آدمی کی بیٹی ہو اور وہ تمہیں پوری طرح استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اگر تمہاری اس سے شادی ہو جاتی، صرف تمہارا نہیں تمہارے گھر والوں کا بھی جینا مشکل ہو جاتا۔ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ پہلے جب تم گاڑی سے اتری تو اسی وقت ہی گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جان کی حفاظت کی اور پھر اس نوجوان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا، کیونکہ وہ نوجوان تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ یہ مت بھولو کہ جو بھی کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو کام ہوتا ہے اس میں انسان کی ضرور بہتری ہوتی ہے۔ یہ سوچو کہ اگر اس نوجوان کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا اور اگر آج زندہ سلامت ہوتا اور تمہاری اس سے شادی ہو جاتی، جب ہماری ملک کی پولیس اسے پکڑتی تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی جیل میں جاتی اور تمہارے باپ کا بھی کیریئر تباہ ہو جاتا، کیونکہ پولیس اسے بھی ایک جاسوس کا ساتھی ہونے کے ناطے جیل میں ڈال دیتی، اور اسی طرح تمہارا تمام خاندان بڑی مشکل میں پھنس جاتا۔ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک اندھے کنویں میں گرنے سے بچا دیا۔ یہ سب سننے کے بعد اس لڑکی کی آنکھیں کھلی اور ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر ایسا ہوتا تو شاید میں جیتے جی